سے پیدا ہو کے پورے گلوب پر جاتی ہیں، باقی ہر جگہ امن و امان ایسی ہے، یہ بھی نیک ہے، موساد بھی نیک ہے، کھاد بھی نیک ہے. یہ کیا تصور ہے؟ امریکہ اور بھارت اور اسرائیل نے سازش بنائی کہ پاکستان کے میڈیا اور پولیٹیشن کو فوج کے خلاف استعمال کریں. اور یہ جو ان امپلائمنٹ ہوئی ہے، یہ جو لوگ بہت زیادہ بے روزگار ہو گئے ہیں، خط غربت سے نیچے ملینز آف پیپل چلے گئے ہیں، اور جن لوگوں کی نہ تنخواہیں بڑھی ہیں نہ پینشنیں بڑھی ہیں. آپ نے ڈیفنس کا خرچ بھی ہم نے فریز کیا ہوا ہے، تو لوگوں کی حالتیں زار، دوائیوں کی قیمت کہاں پہنچ گئی ہے، تو وہ پریشر ہی کریٹ کر سکتے ہیں نا. عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے ٹائم میں اکانومی کا سائز کوئی $320 بلین تھا، جو سکڑ کر پہلے تقریباً 70 بلین پہ آیا، ابھی کوئی $296 بلین کے اوپر ہے، وہ نیچے ہے. پر کیپٹا انکم آپ کی گر گئی، آپ کی انفلیشن اوپر آ گئی، آپ کی جی ڈی پی مائنس کی طرف چلی گئی. اور نون کے ٹائم کے اندر 1900 ارب کا جو ریونیو تھا پہلے آتا تھا، وہ 5 سالوں میں 38 لیکن جنرل صاحب وہ تو پی ٹی آئی والے تو اس کے ذمہ دار پرانی حکومتوں کو ٹھہراتے ہیں نا کہ پرانی حکومتوں نے اتنے قرضے لیے، ریکارڈ توڑ قرضے لیے. عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. جس لیول کا خسارہ تھا، جس لیول کا ڈیفیسٹ تھا، اور جن چیزوں سے ان کو نمٹنا پڑا، بہت مشکل اکانومی کے حالات انہوں نے دیکھے ہیں. اس سے کچھ کو وہ کھاتے میں ڈالتے رہے پچھلی حکومت کے، اور کچھ جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہتے رہے کہ عمران خان صاحب کی اپنی آتے ہی جو پالیسیز تھیں، ان پالیسیز کی وجہ سے بھی اکانومی ڈاؤن گئی ہے. 3 سال لوگوں نے مہنگائی بھی دیکھی ہے، پریشانیاں بھی دیکھی ہیں، کرونا وائرس کی وجہ سے کاروبار کی بندش بھی دیکھی ہے، اور کرونا وائرس کی وجہ سے کچھ اکانومی شرنک ہوئی ہے لوگوں کی. پاکستان میں نقصان تو ہوا ہے. اب اس سارے نقصان کے بعد کیا لوگوں کو یہ حکومت آخری 2 سال کے اندر بہتر ریلیف دے پائے گی؟ یہ ہے بڑا سوال. اور یہ بجٹ آنے والا ہے، اس بجٹ میں عوام کو کیا ملے گا؟ اپوزیشن پرسوں 3 تاریخ کو ایک سیمینار کرے گی اور ایک وائٹ پیپر باقاعدہ جاری کرے گی کہ حکومت نے کیسے اس ملک کی معیشت کو تباہ کیا ہے. اپوزیشن کے پاس کہنے کے لیے کیا ہے، حکومت کے پاس عوام کے سامنے بیچنے کے لیے کیا ہے. تو کیا برے وقت کے بعد اچھا وقت شروع ہوگا یا انتہائی برا وقت شروع ہوگا؟ آپ کیا گیس کر رہے ہیں؟ عام پاکستانی کے لیے معیشت کیا ہے، وہ بڑی سادہ سی الفاظ میں اس کے گھر کا بجٹ بالکل، اس کی 3 وقت کی روٹی کا نام ہے، بجلی گیس کے بل کا نام ہے، بچے کی دوائی اور اس کی فیس کا نام ہے، والدین کے کھانے پینے اور ان کی دوائی کا نام ہے. اگر اس میں پاکستانی آج خوش ہیں یا خوش ہو رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں تو پاکستان کی معیشت بہت بہتر ہے. اور اگر وہ بیچارے تنگ ہو رہے ہیں، بجلی کے بل پڑ گئے ہیں، ان کے گھر کی دوائی پوری نہیں ہو رہی، روٹی پوری نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے کہ معیشت جو ہے وہ خراب ہے، لوگ خوشحال نہیں ہیں. آپ جتنے مرضی انڈیکیٹر بتا دیں، اشاریہ وہ کیا ہوتے ہیں، گراف، پرسنٹیجز، یہ عام آدمی سے ان کا کیا تعلق ہے، اس کی زندگی سے کیا تعلق ہے ان کا؟ ایگزیکٹلی. اور یہ ایسی بات نہیں ہے جو آپ کوئی عجیب بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کوئی عجیب بات نہیں کر رہے. یہ وہ بات ہے جو اس سے پہلے آپ کی اپوزیشن بھی کرتی رہی ہے، آپ کے دور میں پیپلز پارٹی کی اپوزیشن بھی کرتی رہی ہے ان کے دور میں، کہ عام آدمی کو کیا ملا وہ بتاؤ. یہ اعداد و شمار لوگوں کو سمجھ نہیں آتے. آپ بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، اور ہم جرنلسٹ بھی یہ بات اٹھاتے رہے ہیں. تو کیوں نہ یہ بات جو ہے وہ گورنمنٹ سے پوچھیں. جی سینیٹر اون عباس صاحب، اگر آپ کو نظر نہیں آتی کیونکہ آپ کے ذہن میں صرف آٹا، چینی اور گھی کے علاوہ، میں آپ کو مہنگائی کے فیکٹر خان صاحب صرف سمجھانے کی کوشش کروں. 2 قسم کی مہنگائی ہوتی ہے. ایک مہنگائی آتی ہے جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے آتی ہے کہ جی اس وقت کیونکہ مرغی جو ہے اس کی ڈیمانڈ کم ہے، سپلائی زیادہ، 550 ہو گئی، آج مرغی 360 روپے پہ آ گئی. کچھ چیزیں ہیں جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ ہیں کہ اگر برینٹ کروڈ کی پرائس بڑھے گی اور وہ $70 پہ جائے گا $47 سے 1 جنوری سے لے کے آج تک، تو لامحالہ اس کی قیمت بڑھے گی. RBD پام آئل جس سے گھی بنتا ہے وہ پچھلے سال $550 میٹرک ٹن کے اوپر ٹریڈ ہو رہا تھا، آج $1080 پہ آ چکا ہے. لامحالہ گھی مہنگا ہوگا. دالیں اگر آپ انڈیا سے امپورٹ کریں وہ، لیکن آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کیا آپ نے غریب کی کمر کو مضبوط کیا ہے؟ آج کا کسان، آج کا جو غریب عوام ہے، یقین کریں وہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے. میں نے لٹرلی اپنے گاؤں میں لوگوں کو پہلی دفعہ جھولی اٹھا کے عمران خان کے لیے دعا کرتے دیکھا ہے. انہوں نے کہا کہ جیسا حکمران ہوتا ہے ویسے ہی ملک کے حالات ہو جاتے ہیں. تو حالات کہاں پہنچ کے اوپر سے کرونا بھی آ گیا. تو یہ بہت ہی لکی رہے عمران خان صاحب میرے خیال سے پاکستان کے لیے کہ نیگیٹیوٹی میں لے گئے ہماری ڈیولپمنٹ کو. آپ باتیں جو کر رہے ہیں یہ عام آدمی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کیا ریٹ بتا رہے ہیں؟ 90,000 روپیہ ایکڑ رینٹل ویلیو. بھائی میری 1000 ایکڑ زمین میرے والد صاحب کی سب آئی سینیٹر صاحب کو آدھے ریٹ میں 50,000 میں میرے سے اٹھا لی جتنی زمین چاہیے, اور یہ کمٹمنٹ کر دیں میرے ساتھ ابھی کہ یہ رینٹل ویلیو مجھے دیں گے. سر باتیں کوئی آپ ایسی کریں کہ عوام آپ کی بات سمجھے اور اس پہ اعتبار کرے. آپ کے کیا ریزن ہے کہ پی ٹی آئی اتنی لو آ گئی ہے؟ یہی تو ساری وجوہات ہے. آپ کا کیا ریزن ہے؟
آپ دیکھیں آپ کے جو ہے بات کریں آپ ایگریکلچر کی، آپ میرے خیال سے عمران صاحب بڑا ایزی ہوگا آپ کو اگر کروڑ پتی بننا ہے نا اور آپ کو اپنی معاشی حالات صحیح کرنے ہیں تو میں آپ کو، میرے دوست ہیں ایک دو بینکوں میں آپ کو 50 کروڑ کا لون دے دیتا ہوں تو آپ تو بڑے معاشی طور پر خوش ہو جائیں گے. پر جب وہ لون واپس کرنے کا ٹائم آئے گا نا تو پھر آپ کیسے آپریٹ کریں گے، کیسے دیں گے؟ ملک بیچیں گے؟ ادارے تو آپ سارے بیچنے کے موڈ میں ہیں. اسٹیل مل سے آپ لوگوں نے نوکریوں سے نکال دیا، پی آئی اے سے آپ ریکروٹمنٹ ختم کرا رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کا حل کیا ہے کہ آپ لیتے جائیں لیتے جائیں لیتے جائیں اور اپنا واپسی کا نہ سوچیں. کیا ملک کو کس طرح سے یہ چلا رہے ہیں بھکاری کی طرح؟ $33 بلین عمران بھائی، $33 بلین کا لون یہ لوگ لے چکے ہیں. آج پاکستان کا ایک ایک شخص $2.25 لاکھ کا قرضی ہے، یعنی کہ ہر وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ $2.25 لاکھ کا قرضی ہوتا ہے. آپ نے مہنگائی کہاں پہ کی؟ آپ نے 450% پہنچا دیا پرائسز میڈیسنز کی. آپ وہ نیچے لائے، آپ آٹے کی پرائسز نیچے لائے. لاسٹ منتھ آپ کا تقریباً کوئی 11% کی آپ کی انفلیشن ریٹ ہے آپ کا، اور آپ باتیں یہ کر رہے ہیں بھائی یہ چیزیں نہیں بکیں گی. عوام کو یہ سب نہیں چاہیے. آپ 13 الیکشنوں میں سے 12 الیکشنیں پی ٹی آئی کیوں ہاری ہے؟ واحد پارٹی ہے جو وفاق میں ہوتے ہوئے، وفاقی حکومت رکھتے ہوئے، سارا پاور رکھتے ہوئے عوام نے آپ کو ریجیکٹ کر کے آؤٹ کر دیا ہے. آپ بات کر رہے ہیں جائیں ٹھیلے والے کے پاس، آپ جا کے ٹھیلے والے کو اگر بتائیں گے نا پی ٹی آئی کے ہیں، وہ آپ کو چنے بھی نہیں دے گا پیسوں کے ساتھ. وہ اتنے آپ پہ اوپر عوام جو ہے کڑی بیٹھی ہے. آپ کے حالات یہ ہیں کہ آپ کے ایم پی ایس جو ہے سارے ہم سے رابطے میں کہ مہربانی کر کے ہمیں ٹکٹ دے دو. 2 آپ کے پی ٹی آئی کے ایم پی ایس جو ہیں وہ پیپلز پارٹی آفیشلی جوائن کر چکے ہیں، سٹنگ ایم پی ایس آپ کے پی ٹی آئی کے. اور میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بہت اچھا کیا، شکر گزار ہیں آپ آئے، پر ایکچوئل ریزن کیا تھا؟ کہتے ہیں عوام میں نہیں جا سکتے، ہم گاؤں میں جاتے ہیں، ہم ٹرائبل لوگ ہیں، ہمارے ٹرائبل لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں کہ تم کس پارٹی کے ساتھ، انہوں نے اتنی مہنگائی کر دی ہے جس نے پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو ان پالیسیز کے ساتھ آپ کا بیانیہ چلنے والا نہیں. ایگریکلچر فگرز دے کے آپ کچھ نہیں کر سکتے. جب عام آدمی کو سہولت ملے گی، آپ کی بجلی سستی ہوگی، تو آپ نے سر، آپ کو بالکل کوئی امید نہیں ہے کہ یہ حکومت کوئی ایسا بجٹ لے آئے گی کہ شاید آپ سرپرائز ہو جائیں اور آپ کو لگے کہ اچھا بجٹ ہے؟ آپ پہلے سے سوچ کے بیٹھے ہیں یہ برا ہی کریں گے لہٰذا ہم ریجیکٹ کریں گے؟ 90 دن میں عمران بھائی پوری کرپشن ختم ہونی تھی. 90 دن کے اندر جو ہے سو ان کو پوری معیشت صحیح کرنی تھی. 90 دن کے اندر ہر لوگوں کا سٹیٹس ان کو بہتر کرنا تھا. اب 90 دن کے بجائے 1000 دن ہو گئے ان کی حکومت کو. تو 1000 دن میں جو کیا ہے یہی باقی 1000 دن میں یہ کر سکتے ہیں نا. 3 سال آپ کے پورے ہو گئے. آپ نے کرپشن ختم کرنی، وہ تو آپ 117 سے 124 نمبر پہ لے گئے. آپ نے جتنا کہا تھا کہ میں کرپشن ختم کروں گا، سب سے زیادہ کرپٹ تو آپ نکلے. ایک کرپٹ اوپر سے نہ آئل. اور یار آپ مجھے کہتے ہیں امید رکھو، میں ہو سکتا ہے امید رکھوں، عام پبلک کا آدمی آپ کسی شہری سے جا کے پوچھیں ان کو کوئی